الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ سفر کا آغاز جو کروں میں لبوں پہ میرے ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ ہر بندہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرے گا اس نظریے کے ساتھ کہ بات بنتی نہیں جب بات بنا لیتے ہیں، آقا نام تیرا لے کر ہم محفل کو سجا لیتے ہیں، لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں، روٹھ جاتا ہے جو اللہ ہم گناہگاروں سے درود پڑھتے ہیں، اللہ کو منا لیتے ہیں۔ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جس بندے نے حضور پر درود پڑھا ہے دونوں ہاتھ بلند کرے، جس بندے نے پڑھا ہے، میں ہر بندے سے مخاطب نہیں، سامعین دی وقار حضرات علماء کرام سٹیج پر تشریف فرما ہے، میری یہ بات کی تائید فرمائیں گے کہ جو بندہ یہاں پر بیٹھ کر حضور پر درود پڑھتا ہے، فرشتہ حضور کے روضے پہ حاضر ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کے امتی فلاں بن فلاں، یا رسول اللہ اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، یا رسول اللہ اس نے آپ پر درود پڑھا ہے، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ سامعین دی وقار کتنے فضیلتیں آتی ہیں، سب کو ایک طرف رکھیں، یہ کوئی اعزاز کم تو نہیں ہے کہ ہم اکاڑا شہر کی اس عالمی محفل حسن قرات میں بیٹھ کر حضور پر درود پڑھ رہے ہیں، ہمارا نام اور ہمارے باپ کا نام حضور کے سامنے لیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ کوئی اعزاز کم نہیں ہے۔ نہائی واجب الاحترام میرے محترم حاضرین و معزز سامعین، آج کی یہ عظیم الشان روح پرور پرکیف و جافزا عالمی محفل حسن قرات جو ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا فیصل محمود صاحب زیدہ مجدہ انہوں نے بڑی عقیدت سے سجائی ہے، آپ حضرات بڑی محبت سے تشریف لائے ہیں۔ سٹیج پر حضرات علماء کرام مشایخ عظام تشریف فرما ہیں، میری مراد حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب زیدہ مجدہ اور ہمارے نہایت ہی مخدوم و مکرم حضرت مولانا قاری عبدالقدیر صاحب وہ تشریف فرما ہیں، اور ہمارے چونیا سے تشریف لائے ہوئے مہمان اس ادارے کے سرپرست مولانا فیصل صاحب کے ماموں ہیں حضرت مولانا مفتی مقصود احمد صاحب زیدہ مجدہ وہ تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العزت سب کا یہاں پر حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مختصر سے میرے ماشاءاللہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب، حضرت مولانا شمس الحق گیلانی صاحب زیدہ مجدہ وہ اسٹیج کی زینت بنے ہیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں مختصر سے میری حاضری ہے وہ پیش کر کے میں اگلے مہمان کو دعوت دوں گا، توجہ کیجئے گا۔ میرے مولا خوش رنگ بہاروں سے تیری حمد سنی ہے، خوش رنگ بہاروں سے تیری حمد سنی ہے، توجہ پھولوں کی قطاروں سے تیری حمد سنی ہے، خوش رنگ بہاروں سے تیری حمد سنی ہے، پھولوں کی قطاروں سے تیری حمد سنی ہے، بہتے ہوئے ستلج میں تیرا نام رواں ہے، میرے مولا بہتے ہوئے ستلج میں تیرا نام رواں ہے، راوی کے کناروں سے تیری حمد سنی ہے، میں ملکہ کوثر
مری شہر گیا تھا میرے مولا میں ملکہ کوثر مری شہر گیا تھا سر سبز چناروں سے تیری حمد سنی ہے محفل حسن قرات میں آئے ہوئے مہمانوں بڑا خوبصورت شعر دے رہا ہوں میرے مولا تورات کے صفحات میں نغمات ہیں تیرے تورات کے صفحات میں نغمات ہیں تیرے قرآن کے پاروں سے تیری حمد سنی ہے تورات کے صفحات میں نغمات ہیں تیرے قرآن کے پاروں سے تیری حمد سنی ہے ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے ارادہ بھانپ کر فوراً نتیجہ بھیج دیتا ہے چھری چلنے سے پہلے ہی وہ دمبا بھیج دیتا ہے میری خواہش کو لفظوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا زبان کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا میری خواہش کو لفظوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتا زبان کے خشک ہوتے ہی وہ دریا بھیج دیتا ہے فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے فلک سے رحمتوں کا ایک سمندر بھیج دیتا ہے وہ خالق روز دھرتی کا مقدر بھیج دیتا ہے کبھی بنجر زمین کی گود بھر دیتا ہے پھولوں سے کبھی وہ رزق پتھر کے بھی اندر بھیج دیتا ہے بلند آواز میں کہہ دو سبحان اللہ اور بلند آواز میں کہہ دو سبحان اللہ ساؤنڈ والے بھائی ڈبلنگ زیادہ ہو رہی ہے تھوڑا سے درست کر کبھی بنجر زمین کی گود بھر دیتا ہے پھولوں سے کبھی وہ رزق پتھر کے بھی اندر بھیج دیتا ہے رسول اللہ اور صدیق غار ثور میں پہنچے توجہ رسول اللہ اور صدیق غار ثور میں پہنچے بنا کے مکڑی کا جالا کبوتر بھیج دیتا ہے عدو عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے عدو عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے وہ جنت کو حجرے کے ہی اندر بھیج دیتا ہے بلند آواز میں کہہ دو سبحان اللہ عدو عائشہ کو شان دکھلانے کی بات آئے وہ جنت کو حجرے کے ہی اندر بھیج دیتا ہے توجہ پنجابی کلام پیش کرنے لگا ہوں شروع ہوتے نہ تو میں گل کرنا چاہنا اے مسئلے اے سارے میں حل کرنا چاہنا جو لا ریب پھلاں تے کلیاں دا رب نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب خلیل ذبیح تے موسیٰ کلیم او سارے کریماں تو وڈا کریم جڑا انہوں لبے ضرور انہوں ملدا او دے حکم دے با جو پتہ نہیں ہلدا تے بابا جی پانی او دے ورگا چلا کوئی نہیں سکدا ہوا او دے ورگی گھلا کوئی نہیں سکدا جندی شان اکلاں تو بہتی ورائے مثل جندی کوئی نہیں او ساڈا خدا ہے خدایا تیرے راز انسان کی سمجھے تیرے ناز و انداز نادا کی سمجھے تو پتھرا تو چشمے بہا جانے دائیں تو دریانو صحرا بنا جانے دائیں مچھلی دے پیٹج بچا جانے دائیں تیری شان دی کوئی حد نہیں خدایا تیرا حکم ہو سکتا رد نہیں خدایا تیرا ذکر کرتا ہی قرآن پیارا کندے کان کیتے یہ سارا کھلارا اچانک ندائی خاموش ہو جا نظر نہیں بھی کر لیتے حد بن کھلو جا جندے کان سارا میں کھالار کیتے انہوں میں دو جگدہ سلطان کیتے میں پہلے محمد دا سامان کیتے تے پھر اپنے ہومن دا اعلان کیتے بلند آواز میں کہہ دے سبحان اللہ سامعین عزیز وقار میں اگلے ثنا خان رسول بھائی محمد اسامہ اشفاق صاحب ان کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تمہیں ہاتھ چوک کے گجوت کے بول تاجدار ختم نبوت بھائی محمد اسامہ اشفاق صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت